اس بڑھیا نے یہ جملہ کہا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور اس میں عمر بن خطاب کے خلاف دعویٰ دائر کروں گی کہ اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ تو جب اقتدار پر آئے تو ایک صفت تو یہ تھی کہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، اور اس درجے کا خیال تھا کہ راتوں کو نکل کر گشت کیا کرتے تھے اور عوام کے حالات دیکھتے تھے، بیس بدل کر، لباس بدل کر، بغیر کسی پہرے دار کے، بغیر کسی چوکیدار کے، بغیر کسی باڈی گارڈ کے تنہا گلیوں میں گھومتے تھے۔ یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک جگہ گئے، مدینہ شہر سے باہر ایک خیمہ دیکھا اور اس خیمے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور قریب گئے تو دیکھا ایک عورت ہے اور اس نے ایک چولہا جلایا ہوا ہے اور لکڑیاں نیچے جل رہی ہیں، اوپر ہانڈی ہے اور ہانڈی میں کچھ شے ابل رہی ہے۔ تو پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سوال پوچھا کہ یہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ کہا یہ تو میں نے پانی ڈالا ہے، بیچ میں پتھر ڈال دیے ہیں تاکہ یہ بچے بہل جائیں اور یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور یہ سو جائیں، ان کو بہلانے کے لیے میں نے کیا ہے، میرے پاس پکانے کو کچھ نہیں۔ فوری گئے بیت المال میں اور بیت المال سے سامان لیا اور بورے کے اندر ڈالا، اپنے کندھے پہ رکھا، غلام ساتھ ہو گئے، اسلم ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا مجھے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو فرمایا اگر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو پھر تم اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھا سکتے ہو تو مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ چنانچہ وہ خود لے کے گئے اور اس بڑھیا کے پاس پہنچے اور تھیلے سے غلہ آٹا نکالا، آٹا گوندا، اور پھر وہاں ہانڈی کے اندر جو چیز کھانے کی وہ ڈالی اور خود چولہے کے اندر پھونکا، اور وہ غلام کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے اور داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، جنہوں نے قیصر اور کسریٰ اس وقت کی سب سے بلند ترین اور سپر طاقتوں کو جنہوں نے زیر کیا، جنہوں نے ساسان کی طاقتوں کو جنہوں نے زیر کیا، جنہوں نے نوشیروان اور خسرو جیسے بادشاہوں کو جنہوں نے زیر کیا، اور جن کے خوف سے کسریٰ کانپتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا، جس کے خوف سے اتنا وہ شخص ڈرتا تھا، کہتا تھا کہ میرا کلیجہ عمر نے کھا لیا۔ لیکن آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے کہ ایک بڑھیا کے جھونپڑے پر اور اس بڑھیا کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوراک کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے، اور جب وہ پک گیا کھانا اس کے بعد بچوں کو ڈال کے دیا اور پھر کنارے میں بیٹھ گئے۔ تو غلام نے کہا چلو چلتے ہیں، کام ہو گیا ہے، آپ نے کام پورا کر لیا۔ تو فرمانے لگے جیسے میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا اسی طرح سے میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بچوں نے کھایا پیا، اچھل کود کرنے لگے، مسکرائے، تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے، اور اس بڑھیا نے یہ جملہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور اس میں عمر بن خطاب کے خلاف دعویٰ دائر کروں گی کہ اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ عمر بن خطاب کو تیرے حال کا کیا پتہ؟ تو فرمایا اس عورت نے کہ جب عمر بن خطاب کو میرے حال کا نہیں پتہ تھا تو حکمران کیوں بنا تھا؟ آج ہم اپنے ملک کا محاسبہ کریں، گلی گلی میں، علاقوں میں، اور کہاں نہ جانے کس کس حال میں لوگ پڑے ہوئے، کس حال میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ روز مرہ میڈیا پر کیا کیا خبریں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ، اور یہ سب مناظر دیکھ کر حکمرانوں کا دل بھی نہیں پگھلتا۔ ارے حکمرانوں کا دل نہیں پگھلتا، ایک عام آدمی کا دل بھی نہیں پگھلتا۔ اس کو وہ بس شیئر کرنا تو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے محلے میں اگر کوئی ایسا حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، میں اس کی خدمت کے لیے پہنچ جاؤں۔